آتش زدگی کا واقعہ رات 3:15 بجے پیش آیا تھا، لیکن ہم تو دن چڑھے یہاں پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیں کسی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میرا لہجہ ٹھوس تھا۔ نادر خان ندامت بھرے انداز میں بولا، بس جی، اس پریشانی نے تو مت ہی مار کر رکھ دی ہے۔ ہوش ٹھکانے پر ہوتا تو دھیان ادھر بھی جاتا۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابھی جاتا ہوں جناب، اور فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو غلام حسین بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن نادر نے اسے روک دیا۔ تم ادھر گھر ہی میں رکو، میں بھی اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ غلام حسین متوفی قادر خان کے لیے ڈرائیونگ بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ پہلے قادر خان ماڈل ٹاؤن کالونی میں رہتا تھا۔ جب شہر کے مضافات میں فرید ٹاؤن آباد ہونے لگا تو اس نے اس میں جدید عالی شان کوٹھی تعمیر کروا لی تھی۔ یہ کوٹھی ویسے تو بالکل تیار تھی، تاہم اندرونی آرائش و زیبائش کا کام باقی تھا۔ انہیں اس کوٹھی میں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ نادر خان کے جانے کے بعد مجھے اچھا موقع مل گیا تھا کہ ملازم میاں بیوی کا بیان بھی لے لوں۔ ولایت بی بی مصر تھی کہ وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر مجھے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دے گی، لہٰذا میں نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول لے۔ یہاں شکیلہ بی بی بے خبری کی نیند سو رہی تھی اور میں کرسی ڈال کر اس کے قریب ہی کمرے سے باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام حسین کو بھی میری تجویز پسند آئی اور وہ بھی میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھ گچھ کے سلسلے کا آغاز غلام حسین سے کیا۔ غلام حسین کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی، رنگ گندمی، قد درمیانہ اور جسم مائل بے فربہی۔ اس نے اچھی خاصی مونچھیں پال رکھی تھی۔ اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ غلام حسین اور اس کی بیوی کو متوفی قادر خان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ گھر کا سارا کام کاج انہوں نے مل بانٹ کر اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ غلام حسین ڈرائیونگ کرتا تھا، گھر میں موجود پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور سودا سلف لانا اسی کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کی بیوی صاف ستھرائی اور دھلائی کے علاوہ کھانے پکانے کے دوران میں شکیلہ کا ہاتھ بٹاتی تھی اور دیگر اوپر کے چھوٹے موٹے کام بھی اسی کے ذمہ تھے۔ میں نے 10 منٹ تک گھما پھرا کر غلام حسین سے مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ اس رات وہ حسب معمول 9 بجے کے قریب سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھ ولایت بی بی کے جگانے پر ہی کھلی تھی۔ بیوی نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے اطلاع دی تھی کہ اوپر بی بی جی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ دونوں مل کر نادر خان کو جگانے گئے تھے اور آخر کار وہ تینوں زینے کے راستے گھر کی بالائی منزل پر جا پہنچے تھے۔ غلام حسین کے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو، لہٰذا میں نے اسے فارغ کر دیا۔ اب ولایت بی بی کی باری تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ولایت بی بی کی عمر کا اندازہ میں نے 35 سال کے قریب لگایا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی ایک پستہ قامت عورت تھی۔ اس کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے اور پلپلے تھے، آنکھوں میں بڑی تیزی اور تراری پائی جاتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے سر کو اس نے خضاب کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ غلام حسین کسی کام سے اٹھ کر کہیں چلا گیا تو میں نے ولایت بی بی کا انٹرویو شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس گھر میں آئے ہوئے تو ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، ولایت بی بی نے جواب دیا۔ پہلے ہم ماڈل ٹاؤن کالونی والے گھر میں رہتے تھے۔ مجھے قادر خان کے پاس ملازم ہوئے کہ 5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے قادر خان نے دوسری شادی کر رکھی ہے، میں نے خریدنے والے انداز میں کہا۔ نادر نے بتایا ہے کہ شکیلہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ کیا نادر خان کی سگی ماں بھی زندہ ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نادر خان کی سگی ماں کا نام صابرہ تھا۔ جب ہم ماڈل ٹاؤن والے گھر میں تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر افسوسناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، بیچاری بہت اچھی عورت تھی۔ آخری دنوں میں اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا تھا، ہر وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز مکان کی چھت سے نیچے گر گئی اور وہیں فرش پر پڑے پڑے اس نے جان دے دی۔ کتنی حسرتناک موت تھی اس کی بھی۔ ولایت بی بی ایک دم افسردہ ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ مرحومہ صابرہ بیگم سے گہری جذباتی وابستگی رکھتی تھی۔
ولایت بی بی کی زبانی جو حالات میرے علم میں آ رہے تھے وہ خاصے دلچسپ اور انکشاف انگیز تھے۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا قادر خان نے صابرہ بیگم کی زندگی ہی میں دوسری شادی کر لی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولی، میرا تو خیال ہے صاحب جی نے بڑی بی بی جی کی موت سے پہلے ہی چھوٹی بی بی جی سے شادی کر لی تھی، لیکن چھوٹی بی بی ہمارے گھر میں بڑی بی بی کی موت کے بعد ہی آئی ہے۔ اوہ! میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نہایت ہی رازدارانہ انداز میں استفسار کیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میرے خیال میں صابرہ بیگم کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کا علم ہو گیا تھا، اور شاید اس کی دماغی صحت بھی اسی سبب خراب ہوئی تھی۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس نے چوکنا نظر سے بستر پر سوئی ہوئی شکیلہ کی جانب دیکھنے کے بعد کہا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی؟ ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد چھپ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس شادی کو ایک راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ راز افشاں ہو جاتا ہے تو بڑی تباہی مچتی ہے۔ مجھے یہاں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا، حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، نادر خان نے مجھے بتایا ہے کہ وہ صرف 2 بہن بھائی ہیں، فردوس اس سے بڑی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے شوہر بچوں کے ساتھ ادھر محلہ اسلام پورہ میں رہتی ہے، جبکہ غیر شادی شدہ نادر خان اپنے باپ کے ساتھ اس کوٹھی میں رہتا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نادر خان اور فردوس نے قادر خان کی دوسری شادی پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس پراسرار واقعے نے میرے ذہن میں خطبت مچا رکھی تھی اور ایک سوچ رفتہ رفتہ پختگی اختیار کرتی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ اس نامعلوم سازشکار کو بے نقاب کرنے کے لیے خاندان کے پس منظر سے آگاہی نہایت ہی ضروری تھی۔ میں ولایت بی بی کو اسی سلسلے میں دھیرے دھیرے قرید رہا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے مگر دھیمے لہجے میں بولی، فردوس کی شادی کو 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اب تو ماشاء اللہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس نے جب سنا کہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد باپ ان کے لیے سوتیلی ماں لے آیا ہے تو وہ بہت چیخی چلائی تھی۔ اس کے خامند نے بھی اپنے سسر کے اس عمل پر شدید احتجاج کیا تھا، اور فردوس گھر آ کر نہ صرف یہ کہ قادر خان سے خوب لڑی تھی بلکہ اس نے چھوٹی بی بی جی کو بھی کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ باپ اپنی نئی نویلی بیوی کی بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور جواب میں فردوس کو خوب ڈانٹ پلائی، جس کے نتیجے میں فردوس ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، وقت ہر زخم کا مرہم ہے تھانے دار صاحب۔ آہستہ آہستہ یہاں کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد باپ نے جا کر بیٹی کو منا لیا اور فردوس بی بی راضی بھی ہو گئی۔ اس کی سگی ماں تو باقی نہیں رہی تھی، اب باپ بھی کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لہذا صلح صفائی کر لی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے ولایت بی بی کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن تم نے نادر خان کے رویے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ رفتہ رفتہ مجھے بڑی اہم معلومات فراہم کر رہی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس کا انداز احتیاط لیے ہوئے تھا۔ وہ بات کرنے کے دوران میں کنکھیوں سے شکیلہ کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، جیسے خدشہ ہو کہ وہ اس کی باتیں نہ سن لے۔ کبھی وہ باہر کی جانب بھی دیکھ لیتی تھی جدھر اس کا شوہر غلام حسین گیا تھا۔ میں ولایت بی بی کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ شکیلہ کو اپنی مالکن تو سمجھتی تھی لیکن اس سے خوف زدہ بھی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس کی طرف منتظر نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، نادر خان نے بھی شروع میں بہت واویلا مچایا تھا لیکن پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ یہی محسوس ہوا تھا کہ چھوٹی بی بی نے اس پر کوئی جادو شادو کر دیا ہے۔ جادو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے چوکنا نظر سے سوئی ہوئی شکیلہ کی جانب دیکھا، پھر آواز دبا کر بولی، چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو رام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، دیکھیں جی تھانے دار صاحب، آپ یہ باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر بی بی جی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ ہی زمین میں دبا دیں گی۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد کہا، ولایت بی بی تم ذرا کمرے سے باہر آؤ۔ جی؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم باہر تو آؤ پھر بتاتا ہوں۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا تحکم اور مضبوطی تھی کہ وہ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے بڑی سرعت سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ایک خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، غلام حسین تھوڑی دیر پہلے اس کرسی سے اٹھ کر گیا تھا، ادھر بیٹھ جاؤ اور بے فکر ہو کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ تم بہت کام کی باتیں کرتی ہو۔ وہ جی اگر بی بی جی اٹھ گئیں تو
تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اول تو اس کے جاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور بفرض محال اگر اس کی آنکھ کھل بھی گئی تو ظاہر ہے وہ تمہیں یا کسی اور کو آواز دے گی، تم اس کی آواز پر لپک کر کمرے کے اندر پہنچ جانا۔ میں لمحے بار کو روکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تم شکیلہ کے حوالے سے کوئی نہایت ہی اہم بات مجھے بتانے والی ہو۔ تمہیں یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ تمہاری باتیں نہ سن لے۔ اب یہاں اطمینان سے بیٹھ کر تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ اس نے ہراساں انداز میں باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر نادر خان نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تو ناراض ہوگا، اس نے تو مجھے بی بی جی کی دیکھ بھال پر مقرر کر رکھا ہے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں نادر خان کی فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ گاڑی میں گیا ہے اور ڈاکٹر کو لے کر ہی واپس آئے گا۔ کوٹھی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی ہمیں اس کی آمد کا پتہ چل جائے گا۔ جب ایسا موقع آئے گا تم یہاں سے اٹھ کر اپنی چھوٹی بی بی جی کے پاس کمرے میں چلی جانا۔ میں نے اسے ایک بند کلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی عملی تفسیر نظر آنے لگی۔ وہ ایک دم کرسی پر ڈھہ سی گئی اور تھوک نکلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، تھاندار صاحب، میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ولایت بی بی، میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس سلسلے میں تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گا۔ اب تم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مجھے بتاؤ کہ شکیلہ کے حوالے سے تم مجھے کیا بتانے والی تھی؟ وہ بات تو میرے ذہن ہی سے نکل گئی، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، خام خام ماتھا نہیں پیٹو ولایت بی بی، میں بتاتا ہوں تم مجھے کیا بتانے جا رہی تھی۔ پھر میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس کے الفاظ دہرائے، چھوٹی بی بی جی بہت تیز اور ہنر والی ہیں، مردوں کو رام کرنا تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر میں نے اس تناظر میں اس سے استفسار کیا، ولایت بی بی، پہلے تم نے کہا کہ شکیلہ نے نادر خان پر کوئی جادو شادو کر کے اس کی زبان بندی کر دی تھی، پھر تم نے اسے بڑی تیز اور ہنر والی بتایا، اور آخر میں یہ ذکر بھی کیا کہ یہ مردوں کو بڑی آسانی سے رام کر لیتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری ان باتوں کے پیچھے کوئی بہت ہی پراسرار کہانی چھپی ہوئی ہے، بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ولایت بی بی نے لمحے بار کو سوچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، تھاندار صاحب، بات دراصل یہ ہے جی کہ بڑے خان صاحب کو کوٹھے پر جانے کا شوق تھا، چھوٹی بی بی کو انہوں نے وہیں پسند کیا تھا، یوں کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ چھوٹی بی بی نے خان صاحب کو پھانس لیا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ ولایت بی بی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی بی بی شکیلہ کا تعلق اس بازار سے ہے؟ کبھی تھا جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، لیکن بڑے خان صاحب سے شادی کے بعد اس نے اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ترک کر دیا تھا اور ایک شریف زادی کی طرح گھر میں رہ رہی تھی۔ اب ان کو کوٹھے والی کہنا بالکل غلط ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، شکیلہ نے بازاری زندگی کو چھوڑ کر گھریلو رہن سہن اپنا لیا ہے، لیکن تمہاری جادو شادو والی بات کی ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی۔ وہ تو جناب میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کوئی بات ایسے ہی خواہ مخواہ تو نہیں کہی جاتی نا، تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو ولایت بی بی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا، وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، آپ مجھ پر شک نہ کریں تھاندار صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے خان صاحب چھوٹی بی بی جی کی اداؤں پر ریجھ گئے تھے، اسے مردوں کے دل کو قابو کرنا آتا ہے۔ جب وہ صابرہ بیگم کے انتقال کے بعد ایک مالکن کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تو چھوٹے خان صاحب نے بہت احتجاج کیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا احتجاج دم توڑ گیا اور وہ چھوٹی بی بی کے ساتھ بڑے سلوک سے رہنے لگے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ چھوٹی بی بی نے اپنی اداؤں اور ہنر سے چھوٹے خان صاحب کو بھی مٹھی میں لے لیا تھا، ورنہ فردوس بی بی تو ایک طویل عرصے تک بڑے خان صاحب سے روٹھی رہی تھی، حتیٰ کہ خان صاحب کو خود اس کے پاس جا کر اسے منانا پڑا تھا۔ وہ رک کر اپنی سانس ہموار کرنے لگی، پھر کہا، بس جی اتنی سی بات ہے۔ وہ اتنی سی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر کس طرح اپنی بات کو واضح کرے، اور یا پھر وہ دانستہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی۔ بہرحال اس نے شکیلہ اور نادر خان کے حوالے سے مجھے جو کچھ بھی بتایا
تھا میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرے لیے بس اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا، باقی میں نادر خان کو قرید کر رہی صحیح کسر پوری کر لیتا۔ اسی لمحے ایک باہر کسی کے قدموں کی مخصوص آواز ابھری۔ میرے اندازے کے مطابق وہ غلام حسین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران میں ایک کمرے کے اندر کسی قسم کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شکیلہ ہنوز گہری بے ہوشی ایسی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ ولایت بی بی نے بھی سن لی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے بول میرے اندازے کی تصدیق میں تھے۔ لگتا ہے غلام حسین واپس آ گیا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں اس سے کہا، ہاں تم شکیلہ والے کمرے کے اندر دروازہ کھول کر چلی جاؤ۔ اور اس نے پلک جھپکتے میں میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم ایک مرتبہ پھر پہلے والی پوزیشن میں آ گئے۔ جب غلام حسین ہمارے قریب پہنچا تو میں ولایت بی بی سے پوچھ رہا تھا وہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے والا معاملہ کیا تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ بڑے نارمل انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، سونے سے پہلے رات کو میں نے چائے پی لی تھی، لہٰذا پیشاب کی غرض سے مجھے نیند سے اٹھنا پڑا۔ میں اپنے باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلی اور ابھی بستر پر جا کر لیٹی ہوئی تھی کہ چھوٹی بی بی جی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت غلام حسین بے خبر سو رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ ابھی رات کا آخری پہر تھا اور بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بی بی جی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں صحن میں کھڑی اپنے ذہن کو الجھا رہی تھی کہ بی بی جی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ کسی نامراد کو کوس رہی تھی جس نے ان کے باتھ روم کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ رکی، ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں بھاگ کر باتھ روم کے پاس پہنچی۔ اندر سے بی بی جی کی غصہ بھری آواز آئی تھی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کا جائزہ لیا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باہر کی کنڈی تو کھلی ہوئی تھی۔ پھر بی بی جی کو ایسا کیوں لگا کہ کسی نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی؟ میں نے انہیں بتایا کہ کنڈی تو کھلی ہے۔ انہوں نے برہمی سے کہا، پھر یہ بدبخت کھل کیوں نہیں رہا؟ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ دروازے کے پیچھے سے ہٹ جائیں، میں باہر سے دھکا مارتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے اندر سے بولی، لو مارو دھکا۔ میں نے دھکا مارا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل کی طرف چلی گئی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر ان کے چلانے کی آواز آئی۔ اس بار وہ آگ آگ پکار رہی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔